بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تخت و تاج سے محرومی اور 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانان ہند کے سامنے کسی واضح منزل کا کوئی نقشہ نہ تھا۔ اس دور کے علماء کرام اور مفکرین طرز کہن پر اڑے ہوئے تھے، جبکہ بدلے ہوئے حالات نئی حکمت عملی کا تقاضا کر رہے تھے۔ بقول حکیم الامت آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی ہے قوموں کی زندگی میں۔ بدلے ہوئے ان کٹھن حالات میں سر سید احمد خان نے نئی روش اختیار کرنے کی پالیسی اپنائی۔ انہوں نے اپنی قوم کو جگایا اور سمجھایا کہ اگر ہم نے عصری تقاضوں کا ساتھ نہ دیا، نئے حکمرانوں کی زبان اور جدید علوم کو نہ سیکھا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ مسلمانان ہند کی خوش قسمتی تھی کہ ان کی رہنمائی دو ایسی شخصیات کے حصے میں آئی جو اسلام پر ایمان کامل رکھتی تھی۔ دونوں شخصیات نے حکمرانوں کے دیس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دونوں حضرات ان کے طرز زندگی سے ہی نہیں، طرز سیاست اور انداز حکمرانی سے بھی بخوبی آگاہ تھے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ہندوستان کی سب سے بڑی قوم ہندوؤں کے فلسفہ زندگی اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے طرز عمل کو بخوبی سمجھتے تھے۔ مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو اللہ نے فکر و فلسفہ کے بحر و ناپید کنار سے آشنا کیا تھا۔ وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی نشستہ ثانیہ چاہتے تھے۔ اگرچہ اپنی شاعری اور فکری زندگی کی ابتدا میں وہ کشور ہندوستان کے گیت گاتے تھے، مگر رفتہ رفتہ وہ اس حقیقت کی تہہ تک پہنچ گئے کہ اگر مسلمان اپنی خود مختار ریاستوں کا مطالبہ نہیں کرتے تو پھر وہ انگریزوں کی ہندوستان سے واپسی کے بعد ہندوؤں کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ علامہ اقبال کا اصل میدان شعر و فلسفہ تھا، وہ عملی سیاست کے کماندارانہ تھے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی اللہ نے غور و فکر اور تاریخ و سیاست کی وسیع و عمیق معلومات سے نوازا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی عملی سیاست میں حصہ لینے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کے بعد کئی برس تک متحدہ ہندوستان کے حامی رہے، مگر یوں یوں بھارت کی ہندو قیادت کی مسلمانوں کے خلاف چالیں آشکارا ہوتی گئیں۔ مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ وطن کے مطالبے پر ان کا یقین مستحکم ہوتا گیا۔ بالآخر 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان مسلمانان ہند کے نمائندہ اجتماع نے منظور کر لی۔ یہ اللہ کا خاص فضل تھا کہ صرف 7 برس کے عرصہ میں قائد اعظم کی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں مسلمانان ہند کا الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر آن بان سے جلوہ گر ہو گیا۔ اگرچہ مین اسٹریم میڈیا تو کم، مگر سوشل میڈیا پر اب بھی ہر سال قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر کو علمی بددیانتی سے استعمال کرتے ہوئے بعض دانشور قائد اعظم کے بارے میں یہ کہہ گزرتے ہیں کہ وہ سیکولر افکار رکھتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ قائد اعظم کی سینکڑوں تقاریر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قائد اعظم نے تقسیم ہند سے قبل تقریباً 101 بار یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے نظام مملکت کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ انہوں نے متعدد بار کہا کہ قرآن ہمارا رہنما ہے اور ہمیں قرآن سے ہی روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ وہ پاکستان کی ایک جدید اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر استوار ہو، نیز وہ عصر جدید کے تقاضوں کو بھی کما حقہ پورا کرے۔ قائد اعظم کے تصور پاکستان کا خلاصہ صرف 2 الفاظ پر مشتمل ہے، پہلا لفظ اسلام اور دوسرا جمہوریت۔ قائد اعظم کے خطابات اور بیانات کی روشنی میں قدر تفصیل سے بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ بانی پاکستان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جو کہ فرقہ واریت اور مذہبی تشدد سے پاک ہو۔ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جس میں سماجی یکانک کی خوشبو چار سو پھیلی ہو، ایک ایسا پاکستان کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں جمہوریت طرز سیاست ہو، جہاں معاشی عدل کی فروانی ہو،
یہاں کرپشن کا خاتمہ ہو اور یہاں آزادی ہو، یہاں ہر شخص تعلیم یافتہ ہو، یہاں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہو اور یہاں امن و ایمان قائم ہو۔ اب آئیے قائد اعظم کے تصور پاکستان کا تاریخ پاکستان سے موازنہ کریں۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ قائد کے دیے گئے تصور پاکستان سے کوسوں دور ہے۔ قائد اعظم اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے، ہم نے اسے کچھ اور ہی بنا دیا ہے۔ قائد اعظم سماجی یکتانے چاہتے تھے، مگر ہم نے اسے ایک طبقاتی معاشرہ بنا دیا ہے۔ ایسا معاشرہ کہ جس میں تقریباً 70% غریب اور 8% امرا ہیں، باقی مڈل کلاس کہلاتے ہیں۔ یہ کلاس غربت اور امارات کے درمیان ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ قائد اعظم واضح طور پر پاکستان کو 100% جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے، مگر ہمارے یہاں پہلے 10-11 برس ایک ایسی جمہوریت رہی جس کی باغیں اور تابیں سول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں تھی۔ 1958 میں کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے حکومت کی باغ دور براہ راست سنبھال لی۔ جنرل صاحب کے طرز سیاست کی بنا پر ملک دولخت ہو گیا۔ ایوب خان کے اقتدار کے بعد بھی یہاں دھوپ چھاؤں کی طرح کبھی آمریت اور کبھی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کے ادوار آتے جاتے رہے۔ یہ طرز حکمرانی بھی قائد اعظم کے تصور پاکستان کی نفی ہے۔ وہ معاشی عدل کے بہت بڑے داعی تھے۔ غالباً 1944 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے جاگیرداروں اور سیاستدانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے کہ جس میں امرا عیاش کی زندگی گزاریں اور غریب 2 وقت کی روٹی کو ترسیں۔ گزشتہ 73 برس سے اب تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے اور ہم نے قدم بہ قدم قائد اعظم کے تصور پاکستان کی نفی کی ہے۔ قائد اعظم نے ہر شخص کے لیے آزادی کی ضمانت دی تھی، مگر پاکستانی تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیجئے کہ اہل پاکستان کو کتنی صحافتی اور سیاسی آزادی حاصل رہی ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہر شخص تعلیم یافتہ ہوگا، مگر آج 3 کروڑ بچے زیور کے تعلیم سے محروم ہیں۔ 73 برس کے بعد ہماری حکومتیں ڈنکے کی چوٹ پر قائد کی نافرمانی کر رہی ہیں اور اس پر اظہار ندامت بھی نہیں کرتی۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ ہم قائد اعظم کے تصور پاکستان سے مسلسل انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان نے صرف 3 ماہ کے اندر قائد اعظم کے تصور پاکستان کو رائج کرنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر آج 3 برس گزر جانے کے باوجود وہ قائد کے اکثر فرامین پر عمل نہیں کر سکے۔ جناب عمران خان نے کہا تھا کہ یہاں معاشی عدل ہوگا، مگر آج ان کے دور میں بے روزگاری اور غداگری عروج پر ہے۔ انہوں نے عدالتی اصلاحات لانے کی کمٹمنٹ کی تھی، جو آج تک پوری نہیں ہو سکی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ قائد کے فرمان کے مطابق ہر بچہ زیور کے تعلیم سے آراستہ ہوگا، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود 3 کروڑ بچوں کو سڑکوں، گلیوں، دکانوں، گھروں اور ورکشاپوں سے سکولوں میں نہیں لے جا سکے ہیں۔ جناب عمران خان اپنی 3 سالہ دور میں بارہا انگریزی بولنے والوں کا مذاق اڑا چکے ہیں، مگر انہوں نے سرکاری زبان کی حیثیت سے اردو کی تنقید کے بارے میں فرمان قائد کی تعمیل نہیں کی۔ اسی طرح خان صاحب کا دور بھی گزشتہ کئی ادوار کی طرح گڈ گورننس سے محروم ہے۔ اور آخر پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے جن مقاصد کی خاطر پاکستان بنایا تھا، ہمارے حکمران اس کی نفی کیوں کرتے رہے ہیں؟ جواب بڑا آسان ہے۔ قائد اعظم کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہ تھا، مگر پاکستان کی 73 سالہ تاریخ شاہد ہے کہ الا ماشاء اللہ ہمارے ہر حکمران کا ایجنڈا قومی نہیں ذاتی ہی رہا ہے۔ مجھے اجازت دیں دوستوں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔